اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد سامعین گرامی، ناظرین محترم، ظاہر ہے کہ آپ جہاں کہیں پر بھی موجود ہیں، ایک اجتماع کی حیثیت ورچولی تو حاصل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ جو باقاعدہ ایک مجلس میں ہوتی ہے۔ اسی لیے مختلف موقعوں پر جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہاں پر ایک کمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جہاں کہیں پر بھی ہیں، جب کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں پر درود پڑھنا چاہیے تو آپ درود پڑھیے گا، تاکہ اس ثواب سے ہم محروم نہ رہ سکیں۔ آج کی یہ نشست پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ان یوزول معاملہ میرے لیے اس لیے بن گیا کہ وہ بہت سارے ساتھی کہ جو ہر سال حج پر جاتے ہیں اور پروردگار عالم انہیں یہ توفیق دے رہا ہے کہ وہ خانہ خدا کی حاضری کے شرف کو حاصل کریں اور مدینہ منورہ میں سلام عقیدت عرض کریں، ان حقیر مگر خوش نصیب افراد میں میرا نام بھی شامل ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ ہمارے لیے کورونا کی وبا کی وجہ سے جہاں بہت سارے دوسرے مسائل پیدا ہو گئے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس مرتبہ اس حاضری کے شرف سے ہم لوگ محروم رہے، ورنہ عام طور پر یہ مجلسیں اور عام طور پر یہ گفتگو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بھی ہے اور وہیں پر امام کی شہادت بھی ہے، اور جنت البقیع وہ قبرستان ہے کہ جہاں پر پانچویں امام مدفون ہیں۔ یعنی اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مدینہ منورہ ایک بہت اہم جگہ بن جاتی ہے کہ وہاں پر ایک نہیں، دو نہیں، 6 معصومین کا مقبرہ موجود ہے۔ یعنی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ 6 معصومین ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں مدفون ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم جب وہاں پر جاتے ہیں تو جنت البقیع کا جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے جو مصائب کا احساس ہوتا ہے وہ دو چند ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی شدت اور انٹینسٹی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جب وہ اجڑے ہوئے مزارات دیکھتے ہیں۔ لیکن قطع نظر اس بات سے یہ تو اہم ہے اور بہت اہم ہے کہ 6 معصومین کا مدفن ہے وہ سرزمین، اور اس کے علاوہ جو مدینہ منورہ کے اور فضائل ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نوجوان دوستوں کے لیے چاہوں گا کہ اگر وہ ایک ہیبٹ بنا لیں کہ جب کبھی بھی کسی معصوم کی شہادت کا کوئی موقع آئے اور وہ مجلس میں حاضر ہو رہے ہوں تو وہ اپنے طور پر بھی ان معصومین کے حوالے سے ایک سیکوینس کے اندر کچھ نہ کچھ معلومات کو، جن کو عام طور پر جنرل نالج سے تعبیر کیا جاتا ہے، اپنے ذہن میں ریفریش کرنے کی کوشش کریں، تازہ کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا اس موقع پر ہم یہ فائدہ اٹھانا چاہیں گے کہ پیغمبر اکرم سے ذرا شروع کریں اور پانچویں امام تک فقط اتنا دیکھیں کہ ان بزرگان کی تاریخ شہادت کیا تھی، صرف سن شہادت۔ پیغمبر اکرم سے اگر آپ شروع کریں تو آپ کے ذہن میں ہے کہ جو کیلنڈرز ہیں وہ شفٹ ہوتے ہیں، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جو کیلنڈر جو نیولی اسٹیبلش کیلنڈر تھا وہ عام الفیل کا تھا، اس لیے کہ ایک عام الفیل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔
تو یہ آپ کے ذہن میں کہ ظاہر ہے کہ کیلنڈر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ حساب کتاب رکھنے کے لیے کوئی اہم واقعہ اسے فوکس کیا جاتا ہے اور پھر اس کی مناسبت سے تاریخوں کو یاد رکھنا شروع کیا جاتا ہے کہ بھئی اس واقعے کے بعد اتنے سال گزر گئے، اس واقعے کے بعد اتنے سال گزر گئے۔ تو کئی مرتبہ انسان انفرادی طور پر انڈیویجولی بھی اس طرح کے کیلنڈرز اپنے لیے رکھتا ہے کسی اہم موقع کو، مثلا اپنی شادی کے واقعے کو، کہ اس میری شادی کے بعد اتنے سال گزرے تھے تب یہ واقعہ پیش آیا تھا، مگر ظاہر ہے کہ اس کی حیثیت انفرادی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے واقعات بن جاتے ہیں کہ جس کی اجتماعی حیثیت، ایک کلیکٹیو جو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ تمام لوگوں کی توجہات کو حاصل کر لیتا ہے۔ مثلا یہی عام الفیل، ہاتھی والا سال، تو ظاہر ہے کہ وہ ابرہہ کا جو لشکر آیا تھا اور اس کے نتیجے میں جو واقعہ پیش آیا تھا، سورہ فیل کے اندر پروردگار عالم نے اس کو بیان فرمایا ہے، تفاسیر کے اندر بھی ڈسکس ہوا، تاریخ میں بھی ڈسکس ہوا، حدیث کی کتابوں کے اندر بھی اس کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا۔ وہ واقعہ اتنا امپورٹنٹ بن گیا کہ اسے لوگوں نے اپنے سالانہ حساب کتاب کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو اسی کے ضمن میں پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے اس کو بھی اسی میں شمار کیا گیا کہ ایک عام الفیل، یعنی عام الفیل کا پہلا سال تھا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہی کیلنڈر ہمیں اس وقت بھی نظر آتا ہے جب مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کو ڈسکس کیا جاتا ہے، یعنی 30 عام الفیل۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 30 سال کا فرق ہے سن کے اعتبار سے مولا کائنات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو وہی عام الفیل کہ ہاتھی والا سال، وہ 30واں سال تھا جب مولا کائنات اس دنیا میں خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ پھر پیغمبر اکرم نے جب اعلان بعثت کیا ہے، یعنی جب پیغمبر اکرم 40 برس کے ہو گئے، اعلان بعثت، ظاہر ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، مگر جو اعلان رسالت، اعلان نبوت ہے، وہ ظاہر اس وقت ہوا جب حضور 40 برس کے ہو چکے تھے۔ تو پیغمبر اکرم کی بعثت کے اعلان کے بعد یہ ایک اہم واقعہ بن گیا، اور اس کی وجہ سے جو پھر اسلامی کیلنڈر ہے اس کے اندر ایک نیا کیلنڈر ہمارے سامنے آیا جو مبعث یا بعثت کی بنیاد پر تھا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی ہجرت سے پہلے کے جو 13 برس ہیں، ان 13 برسوں کو پھر بعد میں کتابوں میں اس طریقے سے شمار کیا جاتا ہے، یعنی بعثت کا پہلا سال، بعثت کا دوسرا سال، بعثت کا تیسرا سال، یہاں تک کہ بعثت کا 13واں سال۔ پھر جب ہجرت ہو گئی تو ہجرت کے بعد پھر کیلنڈر تبدیل ہوا، یعنی جب بعد میں تاریخ نگاروں نے اور سیرت نگاروں نے لکھنا شروع کیا تو ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا اور اس کے بنیاد پر آگے کے سالوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کیا۔ تو اس میں پھر یہی ہوا کہ 10 سال جو پیغمبر اکرم کی باقی زندگی کے ہیں وہ بھی ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ترتیب دیے گئے، یعنی تحریر کی صورت میں، اور اسی طریقے سے جو بعد میں دیگر معصومین کے سوانح عمری ہیں، سیرت کی باتیں ہیں، ان کی ولادت ہے، ان کی شہادت ہے، پھر وہاں پر ہر جگہ پر ہمیں کیلنڈر جو نظر آتا ہے ہجری کیلنڈر ہی نظر آتا ہے۔ یعنی اگر آپ وفات اور شہادت کے اعتبار سے دیکھیں تو پیغمبر اکرم سے لے کر 11ویں امام تک ہر امام کی زندگی میں جو کیلنڈر ہمیں نظر آتا ہے یعنی حساب کے لیے، وہ ہجری کیلنڈر ہے، مگر ولادت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس سلسلے میں آپ کو نظر آئے گا کہ پیغمبر اکرم کی ولادت کو عام الفیل میں بیان کیا جاتا ہے، مولا کائنات کی ولادت کو عام الفیل میں بیان کیا جاتا ہے، شہزادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کی ولادت کو بعثت کے کیلنڈر کے اندر بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ بعثت کے بعد 5واں سال، اس میں جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لائیں۔ یہ تو باتیں ہو گئیں، مگر اب اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں اور کیلنڈر کے اندر ان شہادت کے سالوں کو تلاش کریں تو پھر 11 ہجری میں ہمیں جانا پڑتا ہے، یعنی پیغمبر اکرم کی ہجرت کے 10 سال ہو چکے تھے، 11واں سال تھا، اور پھر پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو اسی طریقے سے 11 ہجری میں پیغمبر اکرم کی وفات کے 75 یا 95 دن کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ تو پیغمبر اکرم کی جو وفات ہے وہ 28 صفر 11 ہجری، اور خاتون جنت کے حوالے سے جو زیادہ محقق قول ہے وہ 3 جمادی الثانی اور 11 ہجری کا۔ تو 11 ہجری وہ سال ہے کہ جس میں 2 معصومین اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین جو مسجد کوفہ میں ضربت کے بعد شہید ہوئے ہیں، تو یہ سن تھا 40 ہجری کا، یعنی 40 ہجری 21 ماہ رمضان، یہ وہ سن ہے کہ جس میں مولا کائنات اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو ٹھیک ٹھاک ایک فاصلہ ہے، یعنی 11 ہجری سے اگر آپ دیکھیں اور 40 ہجری تک، تو یہ ٹھیک ٹھاک سال ہیں جو درمیان میں فال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔
اب یہیں سے اگر آپ تھوڑا سا جگہوں کے اعتبار سے بھی ذہن کو ریفریش کریں، اور ظاہر ہے کہ میرے اصل مخاطب تو میرے نوجوان دوست ہیں، بزرگان تو ثواب کے لیے یہ باتیں سن رہے ہیں اور صحیح بھی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کروں کہ اب اگر آپ دیکھیں کہ وہ جگہ یعنی جو تبدیل ہو گئی تھی، یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، پھر مدینہ منورہ سے کوفہ، جو امیر المومنین کی ظاہری خلافت میں خلافت کا کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا، تو اس جگہ پر جتنی زندگی امیر المومنین نے گزاری، اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مزید 6 مہینے گزارنے کے بعد وائنڈ اپ کیا، اور وائنڈ اپ کر کے پھر ایک مرتبہ شہر مدینہ آباد ہوا۔ تو شہر مدینہ کے اندر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو اپنی زندگی کے باقی 10 قیمتی سال ہیں وہ وہاں پر گزارے، اور 50 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بھی شہادت ہوئی زہر دغا سے، اور وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب مدینہ منورہ کافی عرصے تک آباد رہا، یعنی اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام مزید 10 برس 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا وہ جو سفر ہے وہ تو بے شک مدینہ منورہ سے شروع ہوتا ہے اور کربلا میں ختم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پیریڈ ہے یہ چند ماہ کا ہے، یعنی اس میں رجب کے اختتام سے 28 رجب کو یہ قافلہ چلا ہے، تو 28 رجب کا یہ قافلہ پہنچا ہے 2 محرم کو کربلا معلیٰ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رجب میں جب نکلے پھر مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ پہنچے، پھر وہاں پر چند مہینے قیام کیا۔ تو اگر آپ غور کریں تو یہ مدینہ منورہ سے مکہ اور مکہ سے پھر کربلا، یہ چند مہینوں کا سفر ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اسیر قافلہ جب رہا ہوا ہے تو پھر ایک مرتبہ پلٹ کر 1 سال کی قید کے بعد لیکن واپس پہنچے ہیں مدینہ منورہ۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی ایک قول اسی سال کا ہے، ایک قول اگلے سال کا ہے، لیکن جو بھی ہے بہرحال یہ درمیان کا ایک پورشن ہے کہ جس میں پھر ایک دفعہ مدینہ ویران ہوتا ہے۔ پھر جب مدینہ آباد ہوا، اگر اس کو آباد ہونا کہیے اس لیے کہ بہرحال وہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا تھا، لیکن بہرحال قیام کے اعتبار سے کہ معصومین نے اس کو اپنا مسکن قرار دیا۔ یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا آغاز بہت پہلے ہو چکا ہے، یعنی کربلا کے واقعے میں جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی 61 ہجری 10 محرم سب جانتے ہیں، پھر اس کے بعد چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام تقریباً 34-35 سال مدینہ منورہ کے اندر گزارتے ہیں، اور ان 34 سالوں کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی بھی شہادت ہوتی ہے 95 ہجری میں 95 ہجرہ، اور وہ تھی محرم کی 25 تاریخ۔ ظاہر ہے کہ یہ 25 محرم اور 95 ہجری چوتھے امام اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور پھر اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ظاہر ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ 114 ہجری میں ہوئی، یعنی 95 ہجری میں جب چوتھے امام کی شہادت ہوئی ہے تب امامت کا آغاز ہوا، اور شہادت کے ساتھ اس کا اختتام ہوا، اور وہ سال تھا 114 ہجری۔ اب یہاں پر جو ایک بہت لطیف استخراج علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے کیا، یعنی 5ویں امام کے حوالے سے بہت لطیف استخراج۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں استدلال، کچھ ہوتے ہیں دلائل، اور کچھ ہوتے ہیں لطیف استخراج۔ مثلا حروف مقطعات کے حوالے سے وہ ایک جملہ جو بہت معروف بھی اور بہت اچھا بھی ہے کہ صراط علی نمسکہ، یعنی جتنے بھی حروف مقطعات ہیں الف لام میم، الف لام را، ہا میم عین سین قاف، مقررات کو اگر حذف کر کے ان کو جوڑا جائے تو ایک بہت اچھا جملہ بنا، اور وہ بنا کہ صراط علی حق، کہ علی کا راستہ حق ہے، نمسکہ، اور ہم اس سے وابستہ ہیں، ہم اس سے تمسک کرتے ہیں۔ تو یہ ایک لطیف استخراج ہے، یعنی ایک اچھا انداز ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک چیز کو پریزنٹ کیا گیا۔ یہاں پر 5ویں امام کے حوالے سے بھی ایک لطیف استخراج علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے کیا، اور وہ یہ کہ 5ویں امام 5ویں ہیں اور معصوم 7ویں ہیں، اور 5ویں امام اور 7ویں معصوم اگر آپ ان کے ولادت کے سن کو دیکھیں تو یہی دونوں عدد وہاں پر نظر آتے ہیں، یعنی 57 ہجری 57 ہجری کے اندر 5ویں امام کی ولادت ہوئی ہے، تو 5ویں امام اور 7ویں معصوم۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ 5ویں امام کی زندگی 57 برس ہی پر محیط ہے، یعنی 57 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، 57 سال اس دنیا میں رہے، تو وہی 5 اور وہی 7 ان دونوں کا عدد آپ کو نظر آئے گا۔ تو اب یہ نوجوانوں کے لیے ایک ٹپ بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ایک ٹپ ہے کہ ان کے لیے یاد کرنا بہت آسان ہو گیا کہ 5ویں امام ہے، 7ویں معصوم ہے، یہی ان کا سن ولادت ہے، اور یہی
ان کی عمر مبارک بھی ہے۔ تو اسی 57 کے اندر آپ 57 ایڈ کر لیجئے تو 114 ہجری بنے گا، تو 114 ہجری امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یہ یاد کرنا بھی بہت آسان ہو گیا۔ اب اس میں جو مزید اگر آپ دیکھیں اور تیزی کے ساتھ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں کہ پانچویں امام کی زندگی میں ایک اور ندرت اور خصوصیت ہمیں یہ نظر آتی ہے، یعنی اس کو آپ خصائص امام باقر علیہ السلام کے اندر شمار کریں گے کہ پانچویں امام نجیب الطرفین پیغمبر اکرم سے ان کا شجرہ متصل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ واقعاً پانچویں امام کی ایک خاصیت ہے، پانچویں امام کا ایک الگ ہی معاملہ ہے جس کے اندر بظاہر کوئی دوسرا اس شرف میں پانچویں امام کے ساتھ شریک نہیں ہے، اس لیے کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام ان کے والد گرامی وہ تو تھے ہی امام زین العابدین علیہ السلام، تو اس تعلق سے تو یقیناً وہ پیغمبر اکرم سے شجرہ متصل ہو جاتا ہے۔ مگر جو ان کی والدہ گرامی تھی ان کا نام تھا فاطمہ بنت حسن، وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اگرچہ ظاہر کے معصومہ نہیں تھیں مگر ان کے لیے بھی لفظ صدیقہ روایات کے اندر استعمال ہوا ہے کہ غیر معصوم ہونے کے باوجود بھی بہت بلند پایا خاتون، اور پروردگار عالم نے گویا ان کے لیے بھی صدیقیت کا معصوم نے روایت کے اندر اس کا اعلان فرمایا ہے۔ تو جناب فاطمہ بنت حسن کے ذریعے سے بھی، کیونکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بیٹی ہے، تو پھر ایک مرتبہ پیغمبر اکرم سے یہ شجرہ متصل ہو جاتا ہے، تو باپ کے ذریعے سے بھی اور ماں کے ذریعے سے بھی یہ شجرہ پہنچ جاتا ہے پیغمبر اکرم تک۔ یعنی یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ معاملہ، یہ انداز دیگر معصومین میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے ہر معصوم کو شرف عطا کیا مگر کچھ خصائص ہوتے ہیں، تو ان خصائص کے اندر اس شرف کو شمار کیا گیا، اس پہ غور کیجئے گا مزید بھی۔ اچھا مزید آگے دیکھیے تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ پیغمبر اکرم کے بعد یہ دوسرے معصوم ہیں، اور ائمہ معصومین کے اندر یہ پہلے معصوم ہیں کہ جن کا نام محمد ہے۔ یعنی آپ 14 معصومین کی جب فہرست دیکھتے ہیں تو اس میں تو سب سے پہلے ظاہر ختمی مرتبت ہیں، وہ تو ائمہ کے بھی امام ہیں، وہ تو سب سے بڑھ کر ہیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام بھی محمد تھا، اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو معصومین کی فہرست کے اندر جو دوسرا نام آپ کو نظر آئے گا کہ جن کا نام محمد تھا، وہ ہمارے یہی پانچویں امام ہیں جو ان کو محمد باقر علیہ السلام کہا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے جا کر دیکھیں گے تو امام محمد تقی جواد علیہ السلام بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ تو آپ دیکھیں کچھ معصومین ہوئے ہیں کہ جن کے ناموں میں آپ کو تکرار نظر آئے گی، تو یہ نام محمد یہ تکرار ہوا ہے، پیغمبر اکرم کا نام محمد، پھر پانچویں امام کا نام محمد، پھر امام محمد تقی جواد علیہ السلام ان کا بھی نام محمد۔ جیسے نام علی ہے، مولا کا نام بھی علی ہے، چوتھے امام کا نام بھی علی ہے، اور اسی طریقے سے امام علی رضا علیہ السلام بھی علی ہیں، اور امام علی النقی علیہ السلام بھی علی ہیں۔ تو یہ کچھ نام ہیں کہ جو تکرار ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ معصومین کے اندر ایک جوڑا وہ ہے کہ جس کا نام ہے علی اور فاطمہ، وہ پیغمبر اکرم کی دختر اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے فرزند گرامی یعنی مولا کائنات۔ اور یہ دوسرا جوڑا ہے کہ جس کے اندر ہمیں نام علی اور فاطمہ ایک ساتھ نظر آتے ہیں، یعنی پانچویں امام کے بابا، یعنی چوتھے امام اور ان کی زوجہ، دونوں کے نام وہی ہیں علی اور فاطمہ۔ بے شک یہ علی زین العابدین ہے اور یہ فاطمہ بنت حسن ہے، مگر دونوں کے اندر نام اسی طرح سے نظر آتے ہیں، علی اور فاطمہ۔ تو یہ ریپیٹیشن بھی یہاں پر ہمارے سامنے آتا ہے ناموں کی حد تک۔ یہ کچھ لطیف باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان ایک جنرل نالج اپنی امپروو کر سکتا ہے۔ مزید آگے دیکھیے تو اب پانچویں امام کا ایک اور خاصہ ہمارے سامنے یوں آتا ہے۔ ویسے تو آل محمد پر سبھی پر سلام ہے، علیہم السلام، علیہم الصلاۃ والسلام، پیغمبر اکرم پر سلام ہے۔ جب خدا نے کہہ دیا تو کہاں کسی کی مجال کہ وہ اس سلام سے آل محمد کو محروم کر سکے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ یقیناً اللہ اور اس کے ملائکہ رحمتیں صلوات نازل کر رہے ہیں، اللہ بھیج رہے ہیں، ملائکہ لے کر آ رہے ہیں، اور اے ایمان لانے والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ اب آپ دیکھیں گے کہ روایات جو صحاح ستہ کے اندر آئی ہیں ان کے اندر بھی آپ کو یہ ملے گا کہ بعض صحابہ کرام نے اس حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے درود پڑھا اور یہ کہا کہ اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ رحمت نازل فرما اپنے نبی محمد پر۔
جس پر پیغمبر اکرم نے ناراضی کا اظہار کیا. یعنی یہ میں آپ سے صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایکسپلیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے محترم برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے، جس کو خوش عقیدہ محبت کرنے والے آل محمد سے جو علماء اہل سنت ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں. اور اسی بنیاد پر ان کا بھی موقف یہ ہے کہ آل محمد پر بھی درود بھیجنا ضروری ہے. یعنی ایک تو نماز کا معاملہ ہے کہ نماز کے حوالے سے تو امام شافعی کا وہ مشہور مصرع ہے کہ جس کے اندر شعر ہے کہ جس کے اندر یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آل محمد آپ کی فضیلت کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اگر کوئی آپ پر درود نہ بھیجے، صلوات نہ بھیجے تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. یہ تو عمومی بات ہو رہی ہے. پیغمبر اکرم کے سامنے جب صحابہ کرام میں سے بعض نے یہ کہا کہ اللہم صلی علی محمد، تو حضور ناراض ہوئے اور پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البترہ، کہ مجھ پر دم بریدہ صلوات مت بھیجا کرو، مجھ پر ناقص درود مت بھیجا کرو، انکمپلیٹ صلوات مت بھیجا کرو. یعنی پیغمبر اکرم دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اسی طریقے سے درود بھیجنا ہے تو رکھو اپنا درود اپنے پاس. اگر انصافاً اگر آپ دیکھیں تو اس جملے کا مطلب یہی ہے. اور پھر پیغمبر اکرم سے لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول پھر آپ بتائیے کہ ہم آپ پر کس طرح سے درود بھیجا کریں. تو پھر پیغمبر اکرم نے یہ درود تعلیم کیا کہ جس کے اندر آل کا بھی ذکر ہے، جس کی پیروی کرتے ہوئے عام طور پہ یہ قاعدہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مگر آل محمد کا ذکر جو ہے وہ پیغمبر اکرم کو اتنا مرغوب ہے، اتنا پسند ہے کہ پیغمبر اکرم اس حوالے سے صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ مجھ پر ناقص درود مت بھیجا کرو، اگر ناقص درود بھیجو گے تو وہ تم تک لوٹا دیا جائے گا. غور فرمائیے کیا اس کے بعد بھی اس بحث کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے کہ آل محمد کو علیہ السلام یا علیہ السلام یا سیدہ سلام اللہ علیہ کو علیہ السلام یا سلام اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے یا کہا نہیں جا سکتا؟ یہ کتابیں دیکھ لی جائیں تو اس کے بعد اس کا فیصلہ کرنا خود بخود آسان ہو جاتا ہے. یہ بات آئی کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں پانچویں امام کے حوالے سے خصوصیت کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ عمومی طور پر آپ دیکھیں تو آل محمد درود میں شامل ہے، نماز میں درود میں شامل ہے. اب اس کے بعد ہمارے سامنے یہ روایت آتی ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اکرم کے جلیل القدر صحابی ہیں، آل محمد کے مخلص ہیں، آل محمد سے محبت کرنے والے ہیں، اور ان کے کریڈٹ پر دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا ذکر خاص طور پر بار بار آتا ہے. اس باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ حدیث قصہ کے راوی ہیں، یعنی جو ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تو وہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کے سامنے اس بات کو بیان کیا گیا. تو جو معروف طریقے سے کتابوں کے اندر حدیث قصہ کا متن ہے تو اس ٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جناب جابر کا ذکر بھی نظر آتا ہے. ایک خصوصیت. دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ کربلا کے پہلے زائر ہیں. وہ آپ جانتے ہیں کہ اربعین کے موقع پر جب ادھر سے وہ لٹا ہوا قافلہ شام سے پہنچا تھا کربلا، تو وہاں کربلا میں پہلے زائر ہونے کا شرف جناب جابر ابن عبداللہ انصاری حاصل کر چکے تھے. تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے کریڈٹ پر یہ دوسری چیز بھی ہے. جناب جابر کے کریڈٹ پر ایک تیسری چیز ہے کہ جس کا ذکر سیرت امام باقر علیہ السلام میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو پیغمبر اکرم نے امین بنایا تھا ایک سلام کے پہنچانے کا. کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جابر کو طول عمر کی بشارت دی تھی. یعنی پیغمبر اکرم کی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو شہادت ہوئی ہے وہ 11 ہجری میں، اور 5 وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے 11 ہجری میں، اور امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے 57 ہجری میں. اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں بھی بالکل بچے تو نہیں تھے. تو پیغمبر اکرم کے یہ صحابی طویل عمر پاتے ہیں اور ایک لمبی زندگی گزارتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی بینائی جواب دے جاتی ہے. پیغمبر اکرم نے ان کو امین بنایا تھا کہ اے جابر، تمہاری ملاقات میرے اس فرزند سے، میرے اس جانشین سے ہوگی کہ جس کا نام باقر ہوگا، یعنی جو لقب کے اعتبار سے باقر ہوگا. جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو میرا سلام اس تک پہنچا دینا. آپ اندازہ کیجئے برادران عزیز کہ وہ نبی مرسل، وہ حبیب خدا، وہ خاتم النبیین کہ جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہے، کہ جس کے سامنے 1,24,000 انبیاء کی جبینیں جھکی ہوئی ہیں،
جن کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں صاحب معراج بنایا۔ وہ نبی کہ جس کے خاطر پوری دنیا خلق کی گئی اور جس کو سلام کرنے کا حکم سب کو دیا گیا، یہاں تک کہ آئے درود کے اندر ذکر کیا گیا تو مرکزی حیثیت پیغمبر اکرم کی ہے کہ سب سے پہلے ان کا نام لیا جاتا ہے اور ان کے سامنے درود پڑھا جاتا ہے اور ان کے لیے سلام کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ نبی کہ جس پر سب درود بھیج رہے ہیں، جس کو سب سلام کر رہے ہیں، وہ اپنے اس 5ویں جانشین کو، 7ویں معصوم کو سلام کہلوا رہا ہے۔ یہ چھوٹا شرف نہیں ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، ان کی ملاقات ہوئی، 5ویں امام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ امانت پہنچائی 5ویں امام کی بارگاہ میں، اور 5ویں امام نے جواب سلام بھی کہا، جناب جابر کے لیے بھی دعائے خیر فرمائی۔ اور اب اس موقع پر جو ایک مکالمہ ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا 5ویں امام باقر علیہ السلام کے ساتھ، وہ واقعاً بہت بڑا موعظہ ہے، بہت بڑی نصیحت ہے۔ وہ کیا گفتگو تھی 5ویں امام کی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے جب ملاقات کی ہے تو اسی ملاقات میں یا کسی سبسیکوینٹ ملاقات میں 5ویں امام نے سوال کیا، کیف اصبحت یا جابر، یعنی یہ عربی کا ایک انداز ہے کہ کیا حال ہیں، یعنی اے جابر آپ کا کیا حال ہے، کیسا مزاج ہے۔ علماء کرام اس کو جس طریقے سے بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ گویا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے یوں ایزیوم کیا کہ 5ویں امام میرا امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ اے جابر، پیغمبر اکرم سے لے کر اب تک تم نے اتنے معصومین کی صحبت سے استفادہ کیا، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کس مرتبے اور مقام پر پہنچے۔ تو کیف اصبحت، یعنی کیا حال سے مراد فقط مزاج ظاہری کا پوچھنا نہیں ہے، یعنی وہ پورا جو گراسپ اب تک میں نے کیا ہے، جو اب تک میں نے تعلیمات حاصل کی ہیں، ان کا خلاصہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے۔ اس موقع پر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے جو جواب دیا وہ واقعاً قابل توجہ ہے۔ عام حیثیت میں دیکھا جائے تو واقعاً بہت اچھا جواب ہے، مگر پھر اس کے اوپر 5ویں امام نے ایک بہت پازیٹیو کرٹیسزم کیا، ایک تنقید کی۔ جناب جابر نے کہا کہ اے فرزند رسول، میرا حال آپ کیا پوچھتے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ کیفیت میری یہ ہو چکی ہے کہ میں جوانی پر بڑھاپے کو ترجیح دیتا ہوں، دولت پر غربت کو ترجیح دیتا ہوں، صحت پر بیماری کو ترجیح دیتا ہوں، اور زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ عام حالات میں اگر آپ دیکھیں تو جواب یہ نہیں ہوتا۔ ایک انسان صحت کو پسند کرتا ہے، دولت کو پسند کرتا ہے، جوانی کو پسند کرتا ہے، زندگی کو پسند کرتا ہے۔ یہ 4 بڑے ہیڈز ہیں کہ ایک انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا، جوان رہنا چاہتا ہے، بڑھاپا نہیں چاہتا، دولت چاہتا ہے، غربت نہیں چاہتا، زندگی چاہتا ہے، موت نہیں چاہتا۔ لیکن آپ دیکھیے گا کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے اگینسٹ دا ہیومن سائیکولوجی، جو ایک اپیل ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ انہوں نے جواب دیا اور یہ فرمایا کہ میں اس کے برعکس، یعنی میں اس حد تک اپنے آپ کو مولڈ کرنے میں، موڈیفائی کرنے میں، مورف کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں کہ اب میری ترجیحات وہ ترجیحات نہیں ہیں جو عام افراد کی پرائرٹی لسٹ میں نظر آتی ہیں۔ ان کی پرائرٹی لسٹ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ نیچے جا چکی ہیں اور میری لسٹ کے اندر یہ چیزیں ڈومینیٹ کرتی ہیں، یہ اوپر ٹاپ آف دا لسٹ کے اندر نظر آتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے واقعاً زندگی کے بدلے میں موت کو ترجیح دیتا ہوں، صحت کے بدلے بیماری کو ترجیح دیتا ہوں، دولت کے بدلے غربت کو ترجیح دیتا ہوں، اور جوانی کے بدلے بڑھاپے کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو 5ویں امام نے ویل ڈن نہیں کہا، ویری ویل سیڈ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ مرحبا کیا بات ہے، کیا خوبصورت آپ نے تبصرہ فرمایا اور ایسا لگتا ہے کہ زندگی کی تمام حقیقتوں کو آپ سمجھ چکے، بلکہ 5ویں امام نے فرمایا کہ بس جابر اتنا ہی، یعنی کیا مطلب؟ 5ویں امام سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ جابر فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں، 5ویں امام کہتے ہیں بس اتنا ہی، یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ پسند تو کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے ترجیحات کو تو تبدیل کر دیا، مگر ترجیحات تبدیل کرنے کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں رہے، یعنی بالآخر فیصلہ آپ کا ہو، آپ اس بات کو طے کریں کہ کیا چیز آپ کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مگر ہم آل محمد تسلیم و رضا کی منزل پر ہیں، یعنی یہ کیا ہے؟ واقعاً بہت بڑی بات ہے۔ ہم آل محمد تسلیم و رضا کی منزل پر ہیں، ہم اپنے لیے خود سے کچھ بھی پسند نہیں کرتے،
یعنی اب آپ پہلے ذرا ایک آیت سن لیجئے جو آل محمد کے بارے میں ہے قرآن مجید کے اندر کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آل محمد تم کچھ نہیں چاہتے، تم وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. یعنی یہ کیا ہے کہ یہ جو ایک انسان، عام انسان جب اپنی ترجیحات درست کرتا ہے تو اپنے مزاج کے مطابق وہ کہتا ہے مجھے زندگی پسند ہے. جابر نے اپنے آپ کو ماڈیفائی کیا تو کہا مجھے موت پسند ہے. ایک عام انسان ہے وہ کہتا ہے مجھے صحت پسند ہے. جابر نے ماڈیفائی کیا، اپنے آپ کو تبدیل کیا تو کہا مجھے بیماری پسند ہے. ایک عام انسان ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے دولت پسند ہے. جابر نے کہا مجھے غربت پسند ہے. ایک عام انسان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مثلا مجھے جوانی پسند ہے. جابر نے ماڈیفائی کر کے کہا کہ مجھے بڑھاپا پسند ہے. امام فرماتے ہیں ہم آل محمد تسلیم و رضا کی منزل پر ہیں. اگر ہم سے پوچھا جائے کہ یہ پسند ہے یا یہ پسند ہے تو ہم کہیں گے ہمیں کچھ بھی پسند نہیں، ہمیں وہ پسند ہے کہ جو خدا کو پسند ہے. یعنی اگر خدا ہمارے لیے جوانی کو پسند کرے تو ہمیں جوانی پسند ہے، اگر خدا ہمارے لیے بڑھاپے کو پسند کرے تو ہمیں بڑھاپا پسند ہے، اگر خدا ہمارے لیے صحت کو پسند کرے تو ہمیں صحت پسند ہے، خدا ہمارے لیے بیماری کو پسند کرے تو ہمیں بیماری پسند ہے، خدا اگر ہمارے لیے دولت کو پسند کرے تو ہمیں دولت پسند ہے، خدا اگر ہمارے لیے غربت کو پسند کرے تو ہمیں غربت پسند ہے، خدا ہمارے لیے اگر زندگی کو پسند کرے تو ہمیں زندگی پسند ہے، اور اگر خدا ہمارے لیے موت کو پسند کرے تو ہم تاج شہادت سر پہ رکھنا اپنے لیے فخر و افتخار سمجھتے ہیں. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے، یہ آسان نہیں ہے، یہ بالکل آسان نہیں ہے، واقعاً بہت مشکل ہے. آل محمد ہی کا یہ منصب ہے اور ان کا مرتبہ اور مقام ہے. مگر ہم صرف اتنا دیکھ رہے ہیں کہ ایک تسلیم و رضا کی منزل پر انسان اگر پہنچ جائے تو وہ کون سی منزل ہوتی ہے، کیسی منزل ہوتی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اچھا، اسی چیز کو آپ دیکھیں گے ریفلیکٹ ہوتا ہوا باقاعدہ آل محمد کی زندگی کے اندر، پریکٹیکلی بھی آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. کیسے؟ مثلا پانچویں امام کی زندگی کے اندر، اچھا آپ جسمانی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پانچویں امام جسیم تھے، یعنی بدن جسم ان کا تھوڑا بھاری تھا. اور پانچویں امام کے حوالے سے خاص طور پر اس کو مینشن کیا گیا ہے، یعنی صرف بھرا ہوا جسم ہونا یہ بھی کوئی مائنس پوائنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض افراد ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ان کی خلقت ہوئی ہو. آج اب پانچویں امام محمد ابن منقدر یہ وہ شخص ہے کہ جو صوفی مزاج کا، اچھا یہ اس زمانے کے جو فتنے ہیں نا وہ بہت سارے ہیں. پانچویں امام کے زمانے کے اندر یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی. مثلا تصوف ہے، وہ اس زمانے کے اندر پروان چڑھ رہا تھا ٹھیک ٹھاک. اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر فلسفہ وہ اپنے پیک پر پہنچ رہا تھا. کتابیں ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو چکی تھی یونان کے فلسفے کی، اور اس کی وجہ سے بہت سارے سوالات عقائد کے حوالے سے بھی پیدا ہو رہے تھے. اور امام کو ان تمام تر چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. تو پانچویں امام ساتھ ہی ساتھ مثلا تصوف کے جو باطل نظریات ہیں، ایک تو ہے خدا سے قریب ہونا ہے، عرفان پروردگار، وہ تو اچھا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال تصوف کے نام پر آپ جانتے ہیں کہ کچھ باطل کانسیپٹس بھی تھے کہ جن کو پروموٹ کیا جا رہا تھا اور للہیت کے نام پر پروموٹ کیا جا رہا تھا. تو محمد ابن منقدر وہ صوفی بزرگ کہ جنہوں نے اس موقع پر تصوف کا ایک عجیب کانسیپٹ لے لیا تھا اور اس کو وہ پریزنٹ کر رہے تھے. اس کے مطابق اگر کوئی انسان اپنی ارننگ کے لیے، لائیولیہڈ کے لیے، اپنی محنت روٹی روزی کے لیے اگر کوشش کرے تو ان کی نظر میں یہ کام جو تھا وہ خدا کے قرب سے مانے تھا. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات تو اس کے بالکل اگینسٹ ہیں، مگر کئی جگہوں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ روحانیات یا مناسٹسزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے دین کے نام پر، اور اس کے نتیجے میں مفت خوری کی عادت اس کو جنریٹ کیا جاتا ہے کہ انسان دوسروں کے اوپر بوجھ بن جائے. پانچویں امام اپنے زمین کے اوپر کام کر رہے تھے، یعنی یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. پیغمبر اکرم سے آپ شروع کریں، پیغمبر اکرم کے بعد مولا کائنات کو آپ دیکھ لیجئے تو کبھی آپ کو کھجور کی دکان پر میسم کے آپ کو کھجور بیچتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ تمام تر چیزیں کس لیے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو حلال رزق کمانے کے لیے انسان محنت کرتا ہے اور اگر وہ پسینہ بہاتا ہے تو وہ اس کے اندر شرمندگی محسوس نہ کرے. مگر پھر آپ جانتے ہیں کہ چور دروازوں سے اسی طرح کی چیزیں دین کے نام پر آنے لگتی ہیں. پانچویں امام کو جب زمین پر، اپنی زمین پر محنت مشقت کرتے ہوئے، اور چونکہ پانچویں امام جسیم تھے، تھوڑا وزن بھاری تھا، تو ایک دو ساتھیوں کے ساتھ لے کر، کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا چل رہے تھے، موو کر رہے تھے. تو پانچویں امام کو جب اس کیفیت میں دیکھا کہ دھوپ ہے، پسینہ بہہ رہا ہے اور امام یہ زحمتیں برداشت کر رہے ہیں، تو محمد ابن منقدر نے ان پر تنقید کی اور یہ کہا کہ آپ کو خوف خدا نہیں ہے کہ اگر اس کیفیت میں، اس حالت میں آپ کی موت واقع ہو جائے تو آپ کا کیا انجام ہوگا؟ اب آپ دیکھیے ذرا کہ وہ یہ
سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے فرزند رسول کو کہ اگر اس کیفیت میں آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی سانس بند ہو جاتی ہے، تو آپ کا عالم کیا ہوگا؟ تو امام نے جواب یہ دیا کہ اگر اس کیفیت میں اس دنیا سے چلا گیا تو عین اطاعت پروردگار میں میری موت واقع ہوگی، کہ میں خدا کی رضا کو حاصل کر رہا ہوں گا، میں پروردگار عالم کی رضا پر راضی ہوں گا، اطاعت پروردگار میں مصروف ہوں گا، اس لیے کہ میں نہیں پسند کرتا کہ میں کسی دوسرے کے اوپر بوجھ بنوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی روزی کو خود حاصل کروں۔ یہاں سے آپ نے اندازہ کیا کہ اس جملے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انسان اپنی روزی کے حوالے سے سستی کا مظاہرہ کرے، یہ قطعاً مقصد نہیں تھا جو جناب جابر کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ہمیں وہ پسند ہے کہ جو خدا کو پسند ہے، چونکہ خدا کو پسند ہے یہ بات کہ انسان اپنے اور اپنے گھر والوں کی روزی کے لیے محنت کرے، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ باہر نکلوں اور اپنا پسینہ بہاؤں اور ساتھ ساتھ اپنی زمین کے اوپر کام کروں، غلہ اگاؤں، تاکہ اپنے گھر والوں کو اور خود کو دوسروں کی محتاجی سے بچا سکوں۔ واقعاً بہت بڑا میسیج ہے جو پانچویں امام نے اس واقعے کے اندر دیا۔ جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ اس زمانے کے اندر صرف تصوف کا مسئلہ نہیں تھا، دوسرے بہت سارے پرابلمز بھی تھے، لہٰذا چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام جو مدرسے کو یونیورسٹی بنایا، چھٹے امام نے مدینہ منورہ کے اندر جو اکیڈمک ایکٹیویٹیز کی ہیں اس کی بنیاد اگر آپ دیکھیں تو پانچویں امام بھی نہیں بلکہ چوتھے امام نے اس کی بنیاد رکھ دی تھی۔ جیسا کہ محققین نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ کربلا سے واپسی کے بعد جو کارنامے چوتھے امام کے ہیں ان میں سے ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ چوتھے امام نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ ظاہر ہے کہ امام کی دوسری جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ اتنی ڈومیننٹ تھی، مثلا عزاداری کے حوالے سے، صحیفہ کاملہ کے حوالے سے، رسالۃ الحقوق کے حوالے سے، کہ یہ والا ذکر عام طور پر کم ہوتا ہے، ورنہ ان 34 برسوں کے اندر چوتھے امام نے یہ کام بھی کیا اور بہت خوب کیا۔ پانچویں امام نے اس مدرسے کو بہت ایکسپینڈ کیا اور اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی فار دا ریزنز جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ یہ مسائل بھی ہیں، وہ مسائل بھی ہیں، یونان کا فلسفہ بھی آ رہا ہے، فقہ کے حوالے سے بھی ایشوز آ رہے ہیں اور زیادہ پرابلمز آ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر پانچویں امام نے اس مدرسے کو ایکسپینڈ کیا، اپنے درس کے حلقے کو وسیع کیا اور اس کو پھر چھٹے امام نے ایک یونیورسٹی بنا دیا۔ اب اگر آج آپ ہماری احادیث کی جو کتابیں ہیں، یعنی احادیث ہماری ساری کی ساری وہ ہیں کہ جو پیغمبر اکرم تک منتہی ہوتی ہیں، مگر ہم تک سب سے زیادہ کس طرح سے پہنچی؟ قال الباقر قال الصادق، باقر نے فرمایا، صادق نے فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد امام کا طریقہ روایت یہی ہوتا ہے کہ پانچویں امام نے اگر بیان کیا تو چوتھے امام سے، پھر تیسرے امام سے، دوسرے امام سے مولا سے، اور بات پہنچ جاتی ہے پیغمبر اکرم تک، وہاں سے پہنچتی ہے جناب جبریل تک، اور وہاں سے پہنچتی ہے خط پروردگار عالم تک۔ یہ معاملہ چھٹے امام کا بھی ہے، یہ معاملہ ساتویں امام کا بھی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی روایات کا جائزہ لیں، جو احادیث کا جائزہ لیں، تو تین ائمہ ہمیں مثلا کافی کے اندر من لا یحظر، تہذیب، استبصار، جو یہ ہماری احادیث کی بڑی کتابیں، ان کو اگر آپ دیکھیں، ایون بحار الانوار کو دیکھیں جو ہمارا انسائکلوپیڈیا ہے، تو اس کے اندر آپ کو ایک بڑی تعداد میں احادیث ملیں گی امام باقر علیہ السلام سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ان کے بعد پھر امام علی رضا علیہ السلام سے۔ مولا کائنات کے حوالے سے ظاہر ہے کہ نہج البلاغہ اس کا معاملہ الگ ہے، چوتھے امام کے حوالے سے صحیفہ سجادیہ کا معاملہ الگ ہے، لیکن یہ جو فقہ کے باب میں ہمارے پاس جو روایات اور احادیث کا ایک پورا سلسلہ ہے، تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا ہیریٹیج ہے، جو علمی میراث ہے، جو پانچویں امام اور چھٹے امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے اور منتقل ہوئی ہے۔ اسی موقع پر میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ایک حدیث اور پانچویں امام کی بیان کروں اور پھر اس کے بعد مصائب کے چند جملے اور بات کو مکمل کر دیا جائے۔ پانچویں امام کے سامنے کسی نے تنزن ایک جملہ کہا، ایک تبصرہ کیا اور سوال کیا، اور وہ سوال کیا تھا، یعنی یہ واقعاً عجیب تبصرہ ہے، سوال یہ تھا کہ پانچویں امام سے کہ یہ بتائیے کہ پیغمبر اکرم کے بعد مولا علی کا ساتھ دینے والے کتنے افراد تھے؟ اب بظاہر اگر آپ دیکھیں تو یہ سوال ہے، مگر اس کے اندر بٹوین دا لائنز، جس کو بین سطور آپ کہیں گے، ایک طنز موجود ہے، یعنی کتنے، کچھ ہی تو افراد تھے کہ جنہوں نے مولا کائنات کا ساتھ دیا۔ سلمان فارسی کا ذکر کر لیں گے آپ، ابو ذر غفاری کا کر لیں گے، مثلا مقداد کا کر لیں گے، چند افراد، باقی سب افراد جو تھے اگر ساتھ دینا بھی چاہتے تھے تو اتنی ہمت تو نہیں کر پائے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں اس موقع پر۔ تو یہ جو کیفیت ہے اس کو اس نے اس سوال کے ضمن میں بیان کیا، اور اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ پیغمبر اکرم کے بعد مولا کائنات کا، یعنی اس نے مولا کائنات بھی نہیں کہا، حضرت علی کا کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟ تو پانچویں امام نے جو اس کے دل میں بات تھی اسے اور کھول کر پیش کر دیا۔ امام نے کہا اچھا تم یہ کہنا چاہتے ہو، بہت توجہ کیجئے گا، امام نے فرمایا اچھا تم یہ کہنا چاہتے ہو
کہ اگر زیادہ افراد نے ساتھ دیا ہوگا تو علی کا مرتبہ بڑھ جائے گا، علی کی فضیلت زیادہ ہو جائے گی، اور کم افراد نے ساتھ دیا ہوگا تو علی کا مرتبہ گھٹ جائے گا، علی کی فضیلت کم ہو جائے گی. کیا یہ کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا جی فرزند رسول، میں کہنا تو یہی چاہتا ہوں. یعنی واپس سنیے گا، سوال اس کا کیا تھا؟ پیغمبر اکرم کے بعد حضرت علی کا ساتھ دینے والے کتنے افراد تھے؟ مولا کا تبصرہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اچھا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر ساتھ دینے والے زیادہ ہوں گے تو علی کا مرتبہ بڑھ جائے گا، اور ساتھ دینے والے کم ہوں گے تو علی کا مرتبہ گھٹ جائے گا. اس نے کہا کہ بالکل میں یہی کہنا چاہتا ہوں. پانچویں امام نے فرمایا کہ معیار ہی غلط ہے. ہم علی کے مرتبے کو اس طرح سے ناپا نہیں کرتے کہ کتنے لوگوں نے علی کا ساتھ دیا اور پھر ہم دیکھیں کہ ساتھ دینے والے زیادہ تھے تو علی کا مرتبہ بڑھ گیا ورنہ گھٹ گیا. ہم ساتھ دینے والوں کا مرتبہ اس بنیاد پر پرکھا کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے ساتھ دیا تو ان کا مرتبہ بڑھ گیا، اگر ساتھ نہیں دیا تو ان کا مرتبہ گھٹ گیا. یعنی واقعاً بہت پیارا تبصرہ اور واقعاً بہت پیارا جواب ہے جناب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث کے اندر پانچویں امام نے اس بات کو بھی سمجھایا کہ جو علی کا شیعہ ہے، جو علی کا چاہنے والا ہے، تو صرف نام کا شیعہ نہ ہو بلکہ وہ ان تقاضوں کو بھی پورا کرے کہ جو علی کے شیعہ سے کیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے کردار میں، اس کے رفتار میں، اس کی گفتار میں، اس کے قول و فعل کے اندر ہر جگہ پر یہ نظر آنا چاہیے کہ یہ علی کو مانتا ہے، علی کو بھی مانتا ہے اور علی کی بھی مانتا ہے، علی کی بات کو بھی قبول کرتا ہے. منزل مصائب یقیناً بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو بیان کی جا سکتی ہیں. بے شک پانچویں امام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، خود یہ چیز اپنی جگہ پر رونے کے لیے بہت کافی ہے. مگر کیا آپ کے ذہن میں ہے، اور یقیناً آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کہ کربلا کے واقعے میں جو افراد شریک تھے امام حسین علیہ السلام کے کیمپ میں، تو اس میں پانچویں امام موجود تھے. یعنی وہ ساری اذیتیں جو آپ سنتے ہیں کربلا میں جن کا سامنا کیا گیا اور سفر کوفہ اور شام میں جن کا سامنا کیا گیا، ان تمام اذیتوں کا سامنا کرنے والے اور ان کو برداشت کرنے والوں میں پانچویں امام شامل ہیں. 57 ہجری آپ نے سن لیا کہ پانچویں امام کی ولادت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 61 ہجری میں ہمارے پانچویں امام چند برس کے تھے. جیسا کہ یکم رجب 57 ہجری امام کی ولادت ہوتی ہے. 61 ہجری کا محرم ہے کہ جس میں کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہا تھا تو اس میں امام محمد باقر علیہ السلام شامل تھے. وہ اپنے بابا چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کو بھی دیکھ رہے تھے. خود بچپن کی وجہ سے جو جسمانی اعتبار سے جو اذیتوں کا معاملہ ہوتا ہے اس کو محسوس بھی کر رہے تھے. سفر کی صعوبتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. پھر اس کے بعد مکہ سے کربلا تک کے راہ میں جتنی مشکلات آئیں وہ سب پانچویں امام نے دیکھی. تو کربلا پہنچنے کے بعد ریگزار کربلا میں جتنی زحمتیں ہوئی وہ بھی پانچویں امام نے دیکھی. یعنی جب آپ سنتے ہیں کہ 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا تو پیاس کا سامنا کرنے والی جہاں سکینہ ہے وہیں پر آپ کا یہ امام بھی ہے. تقریباً اتنا ہی سن ہے جو جناب بالی سکینہ کا سن ہے. اسی بچپن کے عالم میں بی بی سکینہ بھی پیاس کی وجہ سے مضطرب تھی اور ہمارا پانچویں امام بھی العطش کی صدائیں بلند کر رہا تھا. یعنی میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ذرا دیکھیے، یہ تو آپ نے ہر ذاکر سے سنا ہوگا کہ جب حضرت ابوالفضل عباس پانی لینے کے لیے گئے تو جناب سکینہ سارے بچوں کو لے کر خیمے کے باہر آ گئی اور یہ کہا کہ ابھی کچھ دیر میں میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے. تو ان بچوں کے اندر میں بعید نہیں سمجھتا کہ میرا پانچواں امام بھی کوئی کوزہ لے کر کھڑا ہو کہ ابھی کچھ دیر کے بعد ہمارے چچا آنے والے ہیں تو وہ آئیں گے تو ہم بھی پانی سے سیراب ہوں گے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ راہ کوفہ اور شام کے اندر کئی مرتبہ آپ سنتے ہیں کہ بچے اونٹ سے گر گر کر زمین پر گر رہے تھے. تو ان بچوں کے اندر کیا عجب ہے کہ پانچواں امام بھی کئی مرتبہ گرا ہو. اسی طریقے سے آپ سنتے ہیں کہ کوفہ کے زندان کے اندر کچھ وقت گزارا اور پھر شام کے زندان کی 1 سال کی قید. تو شام کے زندان میں جب 1 سال کی قید آل محمد نے گزاری ہے تو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تقشرت وجوہ کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے. تو جن کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے تھے اس میں آپ کا اور میرا یہ پانچواں امام بھی شامل تھا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ لٹا ہوا قافلہ جب واپس آیا جو تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر رہا تھا 40 کے دن، تو کربلا جب واپس پہنچے ہیں اور پھر سلام کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس میں بھی آپ کا پانچواں امام موجود تھا. اور لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچ گیا تو روضہ رسول کو دیکھ کر جو بیان کیے گئے ہیں اور جو فریاد کی گئی ہے، فریاد کرنے والوں میں آپ کا اور میرا پانچواں امام بھی
شامل تھا۔ رو رو کر روداد کربلا بیان کرنے والوں میں آپ کا اور میرا پانچواں امام شامل تھا۔ ہاں ایک عجیب چیز ہمیں نظر آئی، وصیت، جو پانچویں امام کی وصیت ہے۔ اور وصیت کیا تھی؟ جب 114 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام 7 ذی الحج کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو امام کی وصیتوں کے اندر آپ کو ایک وصیت ہی ملے گی۔ حج کے ایام آ گئے تھے، اور حج کے ایام کے فوراً بعد، یعنی حج کے ایام ہی کے اندر مینا کا میدان ہے، یعنی حاجی حضرات 9 ذی الحجہ کو جاتے ہیں عرفات کے میدان میں، اور 10 ذی الحجہ کو عید کا دن ہوتا ہے، مینا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں، اور رات جب ہو جاتی ہے تو تقریباً حاجی حضرات قربانی وغیرہ سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہاں کے لیے امام نے وصیت کی کہ میری وصیت ہے کہ ہم آل محمد کا غم، ہماری عزاداری مینا کے میدان میں کی جائے۔ تو مینا کے میدان میں عزاداری کی خاص طور پر تاکید کی امام محمد باقر علیہ السلام نے۔ اب اس موقع پر پھر مجھے علامہ ذیشان حیدر جوادی یاد آئے کہ ایک مرتبہ انہوں نے مینا کے میدان میں ہی پانچویں امام کی اس وصیت کو یاد کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، اور کمال کا جملہ تھا۔ وہ کہنے لگے کہ جب پانچویں امام نے وصیت کی ہے تو یہ وصیت اس تناظر میں بھی کی گئی کہ جب 10 ذی الحجہ کو جتنے حاجی ہیں وہ مینا کے میدان میں فارغ ہو جائیں گے، شام کا وقت ہو چکا ہوگا، غروب آفتاب ہو چکا ہوگا، اور بیٹھے ہوں گے تو یہی سوچیں گے کہ آج بھی 10 تاریخ تھی کہ جو مکمل ہوئی ہے، اور ایک مہینے کے بعد ایک اور 10 تاریخ آنے والی ہے کہ اس میں بھی جب سورج ڈوبے گا تو خیموں ہی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، مگر وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ وہ کربلا کے میدان میں۔ یعنی ذہن منتقل ہو جائے کہ 10 تاریخ کو ایک اور بھی جگہ تھی کہ جہاں پر کچھ خیمے لگے ہوئے تھے، کہ جہاں پر کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ افراد کون تھے؟ کوئی اور نہیں تھے، آل محمد کے گھرانے کی بیویاں تھیں۔ اور جب آل محمد کے گھرانے کی بیویوں کا ان خیموں میں بیٹھا ہونا یاد آئے گا تو پھر یہ بھی یاد آئے گا کہ جب شام ہوئی ہے تو شام غریبہ میں آگ لگائی گئی اور خیمے جلے، اور جب خیمے جلے ہیں تو بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، یہاں تک کہ چوتھے امام سے جناب زینب نے سوال کیا، اے بیٹا یہ دیکھ لو کہ اب ہمارے لیے حکم شریعت کیا ہے، جل کر مر جائیں یا ریگزار کربلا میں چلے جائیں؟ بس اتنا دیکھ لینا بیٹا جواب دینے سے پہلے کہ اب تمہاری پھوپھی کے سر پر چادر موجود نہیں ہے۔ جس پر سید سجاد نے کہا علیکن بالصحرا، اے پھوپھی اماں نکل جائیے صحرائے کربلا میں، کہ اب پردے کا حکم ساقط ہو گیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار پانچویں امام کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پانچویں امام کا صدقہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ بیماروں کو خصوصیت کے ساتھ اس پینڈیمک سے، کووڈ-19 سے، کورونا سے تمام انسانیت کو محفوظ فرما۔ آل محمد کے ماننے والوں کو خاص طور پر شفا عطا فرما۔ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔